اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمع ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سورۃ الصعد ہم لوگ شروع کریں گے۔ مکی صورت ہے، کل 88 آیات ہیں، 88۔ مکی صورتوں کا ایک میں جو عام طور سے جو مضامین ہم دیکھتے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی دعوت، لوگوں کا آپ کو نہ ماننا، آپ کی باتوں کو نہ ماننا، اور قرآن کو تسلیم نہ کرنا، قرآنی ہدایات کو نہ ماننا، آپ پر کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنا، آپ جادوگر ہیں، آپ ساحر ہیں، آپ مجنون ہیں، اور پتہ نہیں اور کیا کیا، اور پھر آخرت کو تسلیم نہ کرنا، دوبارہ زندہ کیے جانے کو نہ ماننا۔ یہ عمومی مضامین ہم کو مکی صورتوں میں ملتے ہیں۔ اس صورت میں بھی ایسا ہی ہے، شروع کی آیات اسی طرح ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے ان کی ان باتوں کا جواب جو مشرکین آپ پر اور آپ کی باتیں نہ ماننے کی بات کے حوالے سے کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسری مکی صورتوں کی طرح پچھلے انبیاء اور رسولوں کے واقعات، جن میں خاص طور پر اس صورت میں داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تقریباً 10 آیات ہیں جو آ رہی ہیں داؤد علیہ السلام کے بارے میں۔ پیچھے ہم لوگ داؤد علیہ السلام کے کچھ واقعات، 3 آیات ہم لوگوں نے سورۃ الانبیاء میں پڑھے تھے، اسی طرح 3 آیات سورہ سبا میں تھیں، سورہ نمل میں 1 آیت، اور اس میں سورہ صاد میں 10 آیات، کل ملا کے 17 آیات ہیں جو داؤد علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ جو بات کہی گئی، ان میں کچھ باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں، کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ان میں مفسرین نے بڑے سارے واقعات، کچے پکے واقعات بیان کیے ہیں، لیکن بہرحال بات پھر بھی واضح نہیں ہوتی۔ جو ہمارے لیے یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے فرمایا وہ تو حق ہے، سچائی ہے، اور اس کو اسی طرح تسلیم کر لیا جائے۔ اس کے بارے میں زیادہ جہاں تک عقل کی رسائی ہے الحمدللہ، جہاں عقل کی رسائی نہیں ہے خاموشی اختیار کر لیا جائے۔ اس کے بعد کچھ آیات ہیں جن میں اصولی باتیں اللہ نے فرمائی ہیں، ان کا تعلق قیامت تک آنے والے انسانوں سے ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے واقعات ہیں، تقریباً 11 آیات یہاں ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے واقعات پیچھے سورۃ الانبیاء میں 2 آیت تھی، سورۃ النمل میں تقریباً 30 آیات ہیں، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ پھر سورہ سبا میں 2 آیات، اور یہاں سورہ صاد میں 11 آیات ہیں، کل 45 آیات ہیں جو قرآن میں نازل ہوئی ہیں سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے۔ یہ جس آیات ہیں ان کی مفسرین نے جو، پھر وہی بات میں کہوں گا کہ ادھر ادھر سے روایات اکٹھا کی گئی ہیں، اور یہ ایسا لگتا ہے جیسے طلسماتی کہانیاں ہیں۔ حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ قرآن سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں الحمدللہ ہمیں اسی تک اپنے آپ کو محدود کر لینا چاہیے، اور یہاں سے جو بات اصل میں سبق ہے وہ لے لینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔
ان کے کچھ واقعات یہاں بیان کیے ہیں، 4 آیات ہیں صرف۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے ایوب علیہ السلام کے کچھ واقعات سورۃ الانبیاء میں پڑھے، وہاں صرف 2 آیات تھیں، اور ایوب علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں کل 6 آیات ہیں جو نازل ہوئی ہیں، 4 آیات اس صورت میں، اور اس سے پہلے سورۃ الانبیاء میں 2 آیات، کل یہ ہے 6 آیات، جس پر بہت ساری کہانیاں بنائی سننے میں آتی ہیں۔ جو حقیقت ہے وہ قرآن صرف ان 6 آیات میں ایوب علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ چند آیات اس کے بعد آتی ہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے۔ پھر جنت والوں کا ذکر ہے، جنت میں جو لوگ ہوں گے، کئی آیات ہیں جو جنت کے حوالے سے اور جنت والوں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے صورت میں نازل فرمائی۔ یہ کن کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں، اللہ کی سزا سے، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس کے فوراً بعد پھر آیات آتی ہیں جہاں جہنم والوں کا ذکر ہے، اور یہاں پر جہنم والوں کا ایک مکالمہ بھی ہے۔ یہ بھی بس جو اللہ نے فرما دیا ہے، الحمدللہ اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچا لیں یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ صافات میں ہم لوگوں نے جنتیوں کا ایک مکالمہ پڑھا تھا، اور یہاں یہ جہنم والوں کا ایک مکالمہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو جنت والوں میں شامل فرمائے یا رب العالمین۔ جنت اور جہنم کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے نو انسانی کو خبردار کیا ہے، کئی آیات اس حوالے سے ہیں، اور وہ خبردار کرنا کیا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرو۔ اس کے بعد 15 آیات آ رہی ہیں جو آدم علیہ السلام اور ابلیس کے حوالے سے ہیں۔ یہ قرآن میں یہ آخری مقام ہے جہاں قرآنی ترتیب کے مطابق جس میں آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ابلیس سے محفوظ رکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور پھر اس کے بعد سورت کی اختتامی آیات میں ایک بار پھر اللہ رب العزت نے نو انسانی کو خبردار کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا بنائے یا رب العالمین، اپنے آپ کو جہنم سے، اللہ کی سزا سے، اللہ کی ناراضگی سے بچانے والا بنائے۔ اللہ کا قانون بے لاگ ہے، کوئی اس میں ذرا بھی نو انسانی کا ہر فرد اس کا جو بھی اس قانون کے زد میں آئے گا وہ سزا پا کے رہے گا۔ تو اپنے آپ کو ان قوانین کے زد سے بچانا ہے، اور یہ ہے عمومی میں نے آپ کو میں نے انٹروڈکشن اس صورت کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے پڑھنے، سمجھنے اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کا ہمارے اندر شوق پیدا کریں، آمین یا رب العالمین۔ اس صورت کو پڑھنے سے پہلے یہ میں نے جو انٹروڈکشن میں نے کرا دیا اس صورت کا، اس کا مقصد یہی ہے کہ اب آیات میں اور آیات کی تشریح میں زیادہ الجھنا نہیں ہے، ہم نے آیات کو پڑھنا ہے اور پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے جانا ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر، صاد حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اور قرآن کی قسم جو نصیحتوں والی ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، اور دوسری طرف یہ لوگ جو نہیں ماننے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، وہ اپنی ہٹ دھرمی میں، اپنی عزت میں، اپنے اقتدار کی وجہ سے دشمنی میں پڑے ہوئے ہیں، مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کتنی ہی قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا،
کتنی ہی نسلوں کو ہلاک کر دیا. وہ آپس میں جب ہلاکت کا وقت آیا تو آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے ہیں، لیکن بچنے کا اس وقت ان کی پکار کا، ان کی آواز لگانے کا جو وہ لگا رہے تھے، اللہ سے بھی وہ اس سے چھٹکارا ممکن نہ ہوا اور وہ تباہ ہو گئے. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. اب یہ اللہ تعالیٰ اس وقت کے لوگوں کی بات کہ ان کو تعجب ہے کہ خبردار کرنے والا ان میں سے ہی کوئی آیا ہے، یعنی کوئی کسی کو رسول اللہ نے بنایا ہے. اور انکار کرنے والوں نے کیا فرمایا وہ سنیے کہ جناب یہ تو جادوگر ہیں اور جھوٹے ہیں، پکے جھوٹے ہیں. نعوذ باللہ. یہ کسے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اللہ کی آیات لوگوں کو سنا رہے ہیں. اب جو ان کا سب سے بڑا اعتراض تھا وہ آ رہا ہے. اجعل آلہۃ الہ واحدہ، کیا اس نے بنا دیا ہے ہمارے تمام معبودوں کو ایک الہ؟ ان ھذا لشیء عجیب. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یہ بات جو ہے بڑی عجیب ہے. یعنی ان کے تمام الہوں کے بجائے ایک الہ کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. انہیں یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہے. اب ان کا بیہیویئر دیکھیں. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، اور جو ان کے سردار جو تھے وہ چل پڑے. أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں چلو چلو، لوگوں کو کہہ رہے ہیں اپنے کہ چلو چلو اور جمے رہو اپنے الہ پر، اپنے الہوں کو مت چھوڑو. ان ھذا لشیء یراد، یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ صاحب، اس کے اندر کوئی ان کا ارادہ ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی طلب ہے، کوئی مراد ہے جس کی وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں. چلو چلو اپنا کام کرو. اور وہ سب چل پڑے. مزید ان کا قول آ رہا ہے ما سمعنا بہذا فی الملۃ آخرہ، ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی یعنی دوسری ملت کے لوگوں سے. ان ھذا الا اختلاق، یہ نہیں ہے مگر کوئی ایسی گھڑی ہوئی بات جو یہ صاحب فرما رہے ہیں. کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مزید انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ان پر قرآنی آیات، ان پر آیات نازل ہوئی ہیں، نصیحت نازل ہوئی ہے، ہدایات نازل ہوئی ہیں ہمارے درمیان؟ بل ہم فی شک من ذکری، حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے ان آیات پر، میری ان نصیحت پر انہیں شک ہے. بل لما یذوقوا عذاب، اور نہیں ہے یہ مگر جب یہ عذاب کا مزہ چکھیں گے تو سب کچھ ہوش میں آ جائے گا، سب سمجھ لیں گے. یہ آیت نمبر 8 تھی. جواب اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے. ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس خزانے ہیں رحمت کے، آپ کے رب کے رحمت کے، جو العزیز ہیں، الوہاب ہیں، جو مکمل اقتدار رکھتے ہیں اور سب کچھ دینے والے ہیں. ام لہم ملک السماوات والارض، کیا ان کے پاس بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی؟ وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے. فلیرتقوا فی الاسباب، اگر ایسا ہے تو ایسے اسباب جمع کریں کہ یہ اس کے ساتھ اس پر چڑھ کے اوپر آ جائیں. یہی کہا جا سکتا ہے. ہاں، یعنی ایسے اسباب اختیار میں اکٹھا کریں جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان کا اختیار ہے، یہ بادشاہی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ ان کا ہے. پھر کہا جا رہا ہے اگلی آیت میں جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ ایک لشکر ہے یہاں پر جو شکست کھانے والا ہے. جس طرح شکست خوردہ لوگ گزرے پیچھے بڑے بڑے جماعتوں والے. اشارہ ہے ان لوگوں کی حقیقت کا اور اشارہ ہے
پچھلی قوموں کا جن کو اللہ نے ہلاک کیا، بڑی بڑے لوگ جو شکست خوردہ ہوئے، اللہ کے آگے ان کی کچھ نہ چلی۔ یہ آیت نمبر 11 تھی۔ یہ کون تھے بڑے بڑے گروہ؟ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح و عاد و فرعون ذو الاوتاد، جھٹلایا ان لوگوں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے، عاد کی قوم نے، فرعون نے جو بڑے لشکروں والا تھا، و سمود و قوم لوط، اور قوم سمود اور قوم لوط، و اصحاب الایکہ، اور ایکہ والے، اشارہ ہے شعیب علیہ السلام کی طرف۔ اولئک الاحزاب، یہ تھی وہ بڑے بڑی جماعت، بڑے بڑے گروہ جو شکست خوردہ ہوئے، اللہ کے آگے ان کی کچھ نہ چلی اور عذاب کے مستحق بنے۔ کیوں ہوا ان کے ساتھ ایسا؟ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، یہ سب نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور اس طرح اپنے اوپر اللہ کی سزا کو حق بنایا، سچا بنایا کہ اللہ کی سزا ان کو ملی۔ یہ آیت نمبر 14 تھی۔ وَمَا يَنظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ، اور یہ نہیں ہے منتظر یہ لوگ مگر ایک زبردست چیخ کے جس میں کوئی بھی ڈھیل نہیں ہوگی، کوئی بھی۔ یہ چیخ کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ عذاب کا ذکر ہے، صیحہ ایک چیخ، ایک زوردار آواز جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، یعنی یہ لگاتار یہ ان پر اس طرح حاوی ہو جائے گا اور یہ سب کے سب لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اب یہ پھر اس وقت کے لوگوں کا قول آ رہا ہے، قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، یہ جو لوگ آپ کے سامنے ہی یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم پر عذاب ابھی نازل کر دیں یوم حساب سے پہلے، جو عذاب دینا ہے وہ دے دیں۔ اصبر علی ما یقولون، اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں، صبر سے کام لیں، ان باتوں پر جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں ان کو برداشت کر لیں، کہنے دیں انہیں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ جب وقت آئے گا، جو وقت مقرر آئے گا، تو پھر اس وقت ان کو سب کچھ پتہ لگ جائے گا۔ یہ وہ آیات ہیں جو میں نے آیت نمبر 16 تک میں نے پڑھی، جس میں اللہ رب العزت نے اس وقت کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، انہیں پچھلی قوموں کا حوالہ دے کر خوفزدہ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ سمجھ ان کی بات آ جائے، لیکن جس نے سمجھنا ہے وہی سمجھتا ہے، جس نے نہیں سمجھنا وہ کبھی نہیں سمجھتا۔ انسانی فطرت، انسان کی جو ہے وہ ہم لوگ آج بہت کچھ جانتے ہیں۔ اب آیت نمبر 17 سے داؤد علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، ان کا واقعہ۔ جیسا میں نے پہلے کہہ دیا کہ ان آیات کو پڑھنا ہے ہم نے، ان میں زیادہ الجھنا نہیں ہے، اس لیے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور یاد کریں ہمارے غلام داؤد کو، ان کا ذکر کریں جو ہاتھوں والے تھے، جس سے اشارہ محاورہ ہے، بڑی قوت والے تھے، اور وہ اس کے ساتھ ہی اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والے تھے، اللہ کی طرف رخ ان کا اللہ ہی کی طرف تھا۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ، ہم نے پہاڑ کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا تھا۔ یُسَبِّحْنَ بِالْعَشِیِّ وَالْإِشْرَاقِ، وہ ان کے ساتھ شام اور صبح کو تسبیح کرتے تھے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کرتے تھے، اللہ کی فرما برداری کرتے تھے، ان کے ساتھ۔ بات کہی جاتی ہے یہاں پر کہ جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو اس وقت یہ سب کے سب ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے، واللہ عالم حقیقت کیا ہے۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، اور اڑتے ہوئے جانور،
پرندے اکٹھا ہو جاتے ہیں، کن لہو اواب، یہ سب کے سب ہماری طرف رخ کرنے والے ہوتے ہیں۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، اور ہم نے ان کی بادشاہی کی، ان کی سلطنت کو بہت مضبوط کر دیا تھا، اور انہیں ہم نے حکمت عطا کی تھی، اور خطاب کرنے کا، لوگوں کو مخاطب کرنے کا کی بات کا فیصلہ سمجھا دیا تھا۔ یعنی آپ لوگوں کو مخاطب کرتے اتنی بہترین طریقے سے، دوسرے لفظ میں آج کے محاورے میں کہیں گے کہ آپ بہترین اوریٹر تھے۔ اللہ رب العزت نے کس طرح پرندوں کو، پہاڑ کو اور دوسری ایسی چیزوں کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں جیسا میں نے کہا کہ بڑی ساری باتیں آپ کو ملیں گی تفاصیل میں، لیکن میری نظر میں ان میں جانا ضروری ہرگز نہیں ہمارے لیے، کہ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو بہت کچھ دیا تھا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں کیا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند داؤد علیہ السلام کی رات کی نماز تھی اور دن کے روزے تھے۔ آپ رات میں سوتے، آدھی رات، تہائی رات اللہ کے آگے قیام کرتے، رات کا چھٹا حصہ پھر سو جاتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن روزہ نہ رکھتے، اور دین کے دشمنوں سے آپ جہاد میں کرتے اور پیٹ نہیں دکھاتے، ہر حال میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے۔ سبحان اللہ۔ آگے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ آ رہا ہے، یہ بھی جتنا ہے ملتا ہے ہمیں قرآن سے، ہمیں لے لینا چاہیے، اور بس اس کے بعد جو کچھ بھی جو اس سے سبق ہے وہ حاصل وہ لینا چاہیے۔ آیت نمبر 21 سے یہ شروع ہوتا ہے، بات شروع ہوتی ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کہ کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جھگڑنے والوں کی خبر دی گئی ہے؟ اس تصور المحراب، جب انہوں نے محراب کو پھلانگ کر داخل ہوئے، کہاں اذ دخلوا علی داؤد، جب یہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام کے پاس۔ داؤد علیہ السلام اپنے جو بھی محل تھا، جو کچھ بھی تھا اس میں تھے، اور یہ لوگ دیواروں کو پھلانگ کر آئے جھگڑنے والے۔ فَفَزِعَ مِنْهُمْ وَقَالُوا لَا تَخَفْ، اور انہیں دیکھ کر داؤد علیہ السلام گھبرا گئے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ خوف نہ کھائیں۔ خصمانی بغا بعضنا علی بعض، ہم جھگڑنے والے ہیں دو، اور ایک دوسرے سے۔ فاحکم بیننا بالحق، تو آپ فیصلہ کر دیں ہم لوگوں کے درمیان سچائی کے ساتھ۔ ولا تشتت، اور ناانصافی نہ کریں۔ واہدنا الی سواء الصراط، اور ہماری رہنمائی فرمائیں سیدھے راستے کی طرف۔ ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے، لہو تسع وتسعون نعجۃ، اس کے پاس 99 کیا ہیں؟ دمبیاں ہیں، دمبا اس کے پاس 99 ہیں۔ ولیہ نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس صرف ایک ہے۔ فقال اکفلنیھا واعزنی فی الخطاب، اس نے مجھے کہا اسے میرے حوالے کر دو، اور مجھے اس پر مغلوب کر دیا اپنی بات سے۔ جواب میں داؤد علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، اس نے ظلم کیا ہے اتنی دمبیاں رکھنے کے بعد ایک دمبی والے سے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ایسے بہت سارے ہیں جو خلط ملت کرنے والے لوگ
ایک دوسرے کے ساتھ بہت سارے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی، لیکن ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، تو داؤد کو گمان ہوا اس بات کا، بلکہ یقین ہو گیا کہ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے۔ فاستغفر ربہ، تو انہوں نے اپنے رب سے استغفار کی، معافی چاہی۔ وخر راکعا واناب، اور وہ گر پڑے سجدے میں اور اللہ سے رجوع کرنے لگے۔ یہ آیت نمبر 24 ہے۔ یہاں پر سجدہ آتا ہے۔ اس سجدے کے بارے میں دو رائے ہیں اہل علم کے۔ ایک کہتے ہیں کہ یہ سجدہ تلاوت ہے اور وہ اس پر سجدہ کرتے ہیں، سجدہ تلاوت۔ دوسروں کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ سجدہ تلاوت نہیں، بلکہ داؤد علیہ السلام کا سجدہ شکر ہے۔ اور وہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں، علماء اہل علم، وہ یہاں پر سجدہ نہیں کرتے، تو یعنی اس سجدے پر اختلاف ہے اہل علم کا کہ یہ سجدہ تلاوت ہے یا سجدہ شکر تھا داؤد علیہ السلام کا۔ اسی طرح اب یہ بات نکلی ہے تو یہ بھی واضح کر دوں، اسی طرح سورۃ الحج میں دو سجدے ہیں۔ پہلا سجدہ تو سبھی مانتے ہیں سجدہ تلاوت ہے، دوسرا سجدہ جو ہے اس کے بارے میں پھر بعض اہل علم اس کو سجدہ تلاوت نہیں مانتے ہیں۔ یہ دو ایسے سجدے ہیں، قرآن میں کل 15 سجدے ہیں۔ ایک پہلے 10 پاروں میں ایک، باقی کے اگلے 10 پاروں میں 8، 8 ایک 9 ہو گئے، اور آخری 10 پاروں میں 6، 9 6 15۔ ان 15 میں سجدوں میں دو میں اختلاف ہے اور اہل علم کا، لیکن ہم ان سب پر سجدہ کرتے ہیں۔ جب یہ پڑھتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ وتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ جو ہم کا لفظ میں نے استعمال کیا، یہ عمومی طور پر اہل علم کی بات ہے۔ جو قرآن مدینہ منورہ سے چھپا ہوا ہے ان میں یہ سب سجدے کا مقام ہے۔ اگلی آیت 25، فغفرنا لہ ذالک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے معاف کر دیا اسے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک داؤد علیہ السلام تو وہ تھے جو میرے قربت میں تھے، میرے قریب تھے، اور ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے بعض اہل علم اسے سجدہ شکر کہتے ہیں۔ مزید داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام، بے شک آپ کو ہم نے خلیفہ بنایا ہے زمین پر۔ فحکم بین الناس بالحق، تو فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان سچائی کے ساتھ، ایسا فیصلہ جس میں کوئی اعتراض نہ ہو۔ غالباً داؤد علیہ السلام نے جس بات پر سمجھا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی اور وہ ان سے خطا ہو گئی، وہ یہی تھا کہ انہوں نے ایک کی بات تو سنی، مظلوم کی بات تو سنی، دوسرے کی بات نہیں سنی، واللہ اعلم۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں۔ حق وہ ہے، عربی میں حق کا لفظ وسیع معنی رکھتا ہے کہ وہ جس اینگل سے بھی کسی چیز کو دیکھا جائے، وہ ہر اینگل سے وہ بات سچی ہو، جبکہ اردو زبان میں جو حق بولتے ہیں اس میں یہ بات نہیں ہے۔ ایسی بات کہ جس طرح سے بھی دیکھا جائے، جو فیصلہ آپ نے کیا، جس اینگل سے بھی اسے دیکھا جائے، وہ لوگ تسلیم کرنے پر مجبور ہوں کہ یہ فیصلہ درست ہے۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہش کی پیروی نہ کریں۔ یضلک عن سبیل اللہ، اگر ایسا کریں گے تو یہ اللہ کے راستے سے
گم کر دیں گے، ہٹا دیں گے۔ ہم سب کو یہ بات نوٹ کرنی چاہیے، فیصلہ جو اللہ کا ہے، فیصلہ وہ ہے جو ہر اینگل سے سچ ہو، اور وہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ اگر اپنی خواہشات کو، نفس کی خواہشات کو درمیان میں لایا گیا تو پھر انسان راہ راست سے ہٹ جائے گا۔ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، اور ایسے لوگ جو اللہ کے راستے سے ہٹ گئے ان کے لیے شدید عذاب ہے، بوجہ اس کے کہ وہ بھول گئے حساب کے دن کو، یعنی اللہ کے فیصلہ کرنے کے دن کو۔ اللہ کی بات کو ایک طرف ڈال دیا اور اپنی نفس کی خواہش کی پیروی کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے یا رب العالمین، ہر لمحے، ہر قدم پر، ہر معاملے میں۔ اور جو ایسا کرنے والا ہے وہی متقی ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو متقیوں میں شامل فرمائے۔ یہ آیت نمبر 26 تھی، یہاں میں رک رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔